ایک روز حسین، خوبصورت اور پری جمال مرسینہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں وہ ابدا، ازبل، زہران بیٹھی کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہی تھی۔ مرسینہ بھاگتی ہوئی ابدا کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، ہاں ذرا باہر نکل کر تو صحن میں دیکھو، چلو دیکھو کیسا عمدہ منظر ہے۔ مرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں ابدا، زہران اور ازبل تینوں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مشال، جمارہ اور عبیرہ کی نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ سمرون جو اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور جس کے پاس بیٹھ کر سب باتیں کر رہے تھے، وہ بھی استفہامیہ انداز میں مرسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مرسینہ آگے بڑھی، بڑی عقیدت مندی میں اس نے ابدا کا بازو پکڑا، پھر کہنے لگی، اماں اٹھے نا۔ پھر اس نے سہارا دیکھ کر ابدا کو اٹھایا، اپنے ساتھ باہر لے کر گئی۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ باہر صحن میں لا کر مرسینہ نے جب استبل کی طرف اشارہ کیا تو ابدا کھلکھلا کر ہنس دی۔ باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ استبل میں مجد الدین، شمس الدین اور خلتخ اپنے گھوڑوں کو باندھ کر استبل سے نکل کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ قریب آئے تو سب سے پہلے ابدا اور زہران نے انہیں پیار دیا، پھر سمرون نے ان تینوں کو گلے لگایا۔ اس کے بعد وہ باقی سب افراد سے مل رہے تھے۔ ان تینوں کو لے کر نئے مکان کے اسی کمرے میں جا کر بیٹھے جہاں وہ اس سے پہلے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ جب سب بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز ابدا نے کیا۔ میرے تینوں عظیم بیٹوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہاری حالیہ جنگوں میں فتح مندیوں پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک اچھی اور خوشکن خبر بھی سناتی ہوں۔ مجد الدین چونکنے کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، پھر بول اٹھا، ماں آپ نے جو ہمیں فتح مندی کی مبارکباد دی ہے، اس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ہم سب کی حیثیت اب ایک گھرانے کی سی ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھائی میں گھر کے دیگر افراد شامل ہوتے ہیں۔ ماں، مجھے اب آپ کی اس بات نے جستجو اور تجسس میں ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں کون سی خوشکن خبر سنانا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر زہران بول پڑی اور ابدا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ابدا میری بہن، یہ خبر تم سناؤ گی یا میں ان سے کہہ دوں؟ ابدا بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، زہران میری بہن نہیں، یہ خبر میں ہی سناؤں گی۔ جو کچھ ابدا کہنا چاہتی تھی شاید اس کا علم مرسینہ، مشال، جمارہ اور عبیرہ کو تھا، اسی بنا پر وہ اپنے چہروں کو ڈھانپتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ یہاں تک کہ کمرے میں ابدا کی آواز سنائی تھی، مجد الدین میرے بیٹے، حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ صلیبی بار بار مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ حلب سے نکل کر ان کی سرکوبی پر مجبور کرتے ہیں۔ اس بنا پر مجھے خدشہ ہے کہ نہ جانے سلطان پھر کب اور کس وقت اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہو۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی تم لوگ گھر واپس آؤ، اس کے ٹھیک تیسرے دن تم لوگوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ آخری فیصلہ ہے اور تم تینوں میں اگر کسی نے بھی اس میں تبدیلی کرنا چاہی تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ اس سلسلے میں آج ہی تم تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محترم کو بھی کر دی جائے گی تاکہ وہ بھی تم تینوں کی شادی میں شرکت کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابدا رکی، پھر وہ مجد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے کچھ سامان رہ گیا ہے جس کی خریداری کرنی ہے، اس کی فہرست مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ نے خود بنا کر مشال کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ شادی کے سارے انتظامات مشال کر رہی ہے۔ بیٹے آج کا دن آرام کرو، کل مشال سامان کی خریداری کی فہرست تمہارے حوالے کر دے گی، تم شمس الدین اور خلتخ دونوں کو ساتھ لے کر وہ اشیاء خرید لانا تاکہ شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جا سکے۔ ابدا جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجد الدین نے اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خلتخ کی طرف دیکھا، وہ دونوں چپ بیٹھے تھے۔ ازراہ تمسخر مجد الدین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں نے اپنے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے تمہیں اپنی شادی کی کوئی خوشی نہیں۔ گھبراؤ نہیں، یہ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے اندر میں جانتا ہوں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن بظاہر تم نے اپنے ہونٹ بند کر کے خوب نظم اور ضبط کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے لیے تم قابل تعریف ہو۔ مجد الدین کے ان الفاظ پر شمس الدین اور خلتخ دونوں ہنس دیے۔ پھر مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں جو خبر آپ نے سنائی ہے وہ ہے تو اچھی، لیکن اس وقت ہم تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے ہمیں کھانا کھلا دیں۔ سب سے پہلے مرسینہ اٹھی اور کہنے لگی، آپ تینوں لباس تبدیل کریں، اتنی دیر تک ہم آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئے۔
تیسرے دن بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے مجددین اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ، خلتخ اور عبیرہ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے چند روز بعد مجددین ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مرسینہ اس کمرے کی چیزیں درست کر کے رکھ رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی خوابگاہ تھی۔ اسی لمحے دروازے پر مشال نمودار ہوئی۔ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مشال نے انہیں مخاطب کیا، آپ دونوں کو اماں بلا رہی ہیں؟ اس وقت سب لوگ تایا سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مشال کے ان الفاظ پر چونکتے ہوئے مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، مرسینہ خیریت تو ہے؟ مرسینہ نے ہاتھ میں پکڑا برتن ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ مجددین کے قریب آئی اور کہنے لگی، مجھے تو کچھ علم نہیں، اماں بلا رہی ہیں تو چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کمرے سے نکلے اور مشال کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ نئے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سمرون کے علاوہ عبدہ، ازبل، زہران، جمارہ، عبیرہ کے علاوہ شمس الدین اور خلتخ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی سلام کرتے ہوئے ایک طرف ہو بیٹھے۔ ان کے قریب ہی مشال بھی بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنی ماں عبدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین کہہ رہا تھا، اماں مشال ہمیں بلانے گئی تھی، خیریت تو ہے؟ یہ جو آپ نے سب کو جمع کر رکھا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ اس پر عبدہ مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹے کوئی خاص بات تم سے مشورہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بس معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں، ازبل، تمہاری پھوپھی زہران اور محترم سمرون نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ صلح مشورہ ہم نے تم سب کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ پہلے ہم چاروں بڑے اس پر متفق ہو جانا چاہتے تھے، اس کے بعد تمہیں اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ بس یوں جانو کہ ایک بات پر ہم چاروں متفق ہو گئے ہیں، اسی بنا پر تمہیں بلایا ہے کہ وہ معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر اس میں تم لوگوں کی رضامندی ہوئی تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ مجددین، تم بڑے ہو، تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ گو میری بیٹی مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ دونوں سے عمر میں چھوٹی ہے، لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سے رشتے میں بڑی ہے، اس بنا پر اس کا مشورہ بھی سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بیٹے، معاملہ اب یہ ہے کہ ہمارے اس کھلے اور وسیع احاطے میں 3 مکان ہیں اور ان تینوں کو آباد رہنا چاہیے۔ ہم نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شمس الدین اور جمارہ دونوں میاں بیوی یہاں اس نئے مکان میں رہیں گے، سمرون بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح ان تینوں کے باعث یہ حصہ آباد رہے گا۔ جہاں تک تمہاری پھوپھی زہران کا تعلق ہے تو زہران کے ساتھ عبیرہ اور خلتخ دونوں میاں بیوی رہیں گے، ان تینوں کے باعث وہ حصہ بھی آباد رہے گا۔ اب باقی معاملہ بڑے آبائی مکان کا رہ گیا، تو بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں میں، تم، مرسینہ اور مشال رہیں گے۔ مشال مرسینہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مشال مرسینہ کو اور مرسینہ مشال کو کس قدر چاہتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ تم نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، نہیں لگایا تو مرسینہ نے کم از کم تمہیں بتا دیا ہوگا کہ جب سے تمہاری اور مرسینہ کی شادی ہوئی ہے یہ سخت اذیت اور کوفت میں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ مرسینہ کے پاس سویا کرتی تھی، اب بیچاری علیحدہ سوتی ہے تو اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ بہرحال آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پر اگر تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ یہ فیصلہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تم نے گزشتہ دنوں مجھے بتایا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اب کسی مہم پر نکلنے والا ہے۔ اس مہم سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں جہاں کہیں بھی لشکر کو نکلنا ہوتا ہے، تمہاری حیثیت چونکہ سالاروں میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا تمہیں سلطان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ بیٹے ایک اور بات جس پر میں بات کرنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ جب کوئی مہم نکلتی ہے تو پہلے تم تینوں بھائی اس کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج کسی نہ کسی طرح چل جاتا تھا۔ اب ہم گھر کے زیادہ افراد ہو گئے ہیں، اس لیے تم 3 میں سے ایک کو گھر رہنا ہوگا، 3 نہیں بلکہ 2 میں سے۔ مجددین میرے بیٹے، تمہارا جانا تو ضروری ہوتا ہے، خلتخ اور شمس الدین میں سے ایک کو گھر رہنا پڑے گا۔ مجددین کے بولنے سے پہلے ہی جھٹ سے خلتخ بول پڑا، اماں آپ بے فکر رہیں، صرف میں اور مجددین سلطان کے لشکر میں روانہ ہوا کریں گے، شمس الدین یہاں رہا کرے گا۔ اس پر شمس الدین نے گھورنے کے انداز میں خلتخ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں؟ مجھے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کسی کو گھر پر رہنا ہی ہے تو پھر باری ٹھہرائی جائے، کبھی خلتخ رہے گا تو کبھی میں۔ شمس الدین اور خلتخ دونوں کی اس نوک جھونک پر سب ہنس دیے تھے۔ اس موقع پر سمرون بول پڑا، بچوں میری بات سنو، نہ خلتخ یہاں رہا کرے گا نہ شمس الدین۔ حسب سابق تم تینوں پہلے کی طرح جنگوں میں حصہ لیا کرو گے۔ میں اب بالکل تندرست ہو گیا ہوں، چل پھر سکتا ہوں۔
گھر کا سودا سلف کے علاوہ دوسری ضروریات زندگی بھی میں بازار میں جا کر لا سکتا ہوں، اس سلسلے میں کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرون کے ان الفاظ پر شمس الدین ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمرون سے گلے مل گیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، یہ بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، بیٹے تیری خوشی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، تم تینوں حسب سابق جنگوں میں حصہ لوگے۔ شمس الدین اور سمرون کی اس گفتگو سے جمارہ بے پناہ خوشی اور سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا، حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ چھلانگ لگانے کے انداز میں شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے چلتا ہوا شمس الدین باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور مجد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ مجد الدین فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی مرسینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سب کو مخاطب کر کے مجد الدین کہنے لگا، 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرنے والا ہے، میرے خیال میں اسی سلسلے میں سلطان نے مجھے طلب کیا ہے۔ دراصل اس وقت ہمارے سامنے 2 مہمات ہیں، ایک صلیبیوں کا قلعہ مارم اور دوسرا سائدہ کا شہر۔ ان دونوں جگہوں سے صلیبی پھر ہمارے خلاف شرارتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ سے صلیبی ان سرزمینوں میں آ گئے ہیں، وہ چین سے نہ خود بیٹھتے ہیں، نہ پہلے سے ان زمینوں میں موجود صلیبیوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سلطان کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے لشکر کی روانگی میں تبدیلی کر کے سلطان پہلے روانہ ہونا چاہتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین جب باہر نکلنے لگا تو مرسینہ نے اسے مخاطب کیا، لباس تبدیل کر کے جائیے گا، میں نے آپ کا ایک نیا لباس طے کر کے رکھا ہوا ہے، اسے پہن کے جائیے گا۔ اس پر اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ مرسینہ نے گھورنے کے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ ٹھیک نہیں ہے، چلیے پہلے لباس تبدیل کریں۔ مرسینہ کے اس پیار بھرے انداز پر سب مسکرا رہے تھے۔ پھر دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ دوسرے مکان کے حصے میں جا کر مرسینہ نے بڑے پیارے انداز میں مجد الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی خوابگاہ میں لے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ لباس جو پہن کر جانے والے تھے ٹھیک نہیں ہے، پہلے جو کچھ بھی آپ کرتے رہے تھے وہ آپ کی مرضی سے ہوتا رہا ہے، اب آپ کا لباس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنا میرا کام ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے مجد الدین مرسینہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، اپنا لباس پہنا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے واقعی اپنے لاہ عمل میں تبدیلی کر دی تھی اور 2 دن بعد لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کی بجائے وہ 1 دن بعد حلب سے مارم کی طرف روانہ ہونے کا عزم کر چکا تھا۔ یہ بات واپس آ کر جب مجد الدین نے شمس الدین اور خلدق سے کہی تو تینوں بھائی اپنی روانگی کی تیاریاں کرنے لگے۔ جس روز مجد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا تھا، اس روز اپنی خوابگاہ میں مجد الدین جنگی لباس پہن رہا تھا۔ اس کے قریب ہی خوابگاہ میں اس کے گھوڑے کی زین سے باندھی جانے والی خرجینوں میں مرسینہ ضروریات کا سامان ڈال رہی تھی۔ لباس پہننے کے بعد مجد الدین مرسینہ کے قریب آن کھڑا ہوا اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مرسینہ کی پشت مجد الدین کی طرف تھی۔ اچانک کام میں مصروف مرسینہ سیدھی کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا مجد الدین اسے برابر گھورے جا رہا تھا۔ مڑی، اپنے لبوں پر گہرا تبسم بکھیرتے ہوئے اس نے مجد الدین کو مخاطب کیا، امیر آپ مجھے اس طرح غور اور انہماک سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کام میں مصروف آپ کی روانگی اور آپ کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہوں گی، آنسو بہا رہی ہوں گی۔ ہرگز نہیں امیر، میں حروف راز کی طرح خیالوں کی حسین دنیا میں بسنے والی نہیں، بلکہ ایسی لڑکی ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر آپ کے ذہن کی منڈیر کے لیے آرزوؤں کا سنسان ماحول نہیں پیدا کروں گی۔ میں جانتی ہوں میں ایک ایسے مجاہد کی بیوی ہوں جو اپنی بے مثال جرت اور ہمت مردانہ کے باعث بدی کے بے کراں سمندر میں خیر بن کر غوطہ زن ہونے کی جرت اور جسارت رکھتا ہے۔ امیر محترم، ایسے ہر موقع پر میں آپ کو نغمات کا انداز، خوشگوار زندگی کا جوہر، محبت کی روشنی، حسن کی چمک، زندگی کی برق اور راحت کی حدت بن کر رخصت کیا کروں گی، تاکہ آپ جب جنگوں میں حصہ لیں تو آپ کے ذہن میں میرا روتا ہوا چہرہ نہیں بلکہ میرا مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے سکون، آپ کی دلجمی کا باعث بنتا رہے۔ امیر، اس میں شک نہیں کہ آپ میرے لیے امید کی قوس قزح، بیم کی گہری گھٹا، سکون اور آسودگی کی لہروں کا حسین امتزاج، میرے قوائے ذہنی کے لیے خود فراموش محویت اور بے غرض انہماک ہیں۔
میں جانتی ہوں ایک شوہر کی حیثیت سے آپ جمود کے عہد اور بحران کے دور میں میرے لیے نوید جاں فضا ہیں۔ میرے چہرے میرے اتوار کے لیے سکون کا پیغام اور شفا کی نوید بھرا نکھار ہیں۔ امیر محترم، میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور پوری کائنات میں اب آپ ہی تاریکی کے گہرے ساغر میں میرے لیے چمکتا ہوا ستارہ اور وحشی صدیوں کے راز میں میرے تحفظ کا مرکز ہے۔ آپ کو رخصت کرتے وقت ہمیشہ میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھا کروں گی کہ میں سلطان نور الدین زنگی کے ایک ایسے سالار کی بیوی ہوں جو دشمن کی گرسنہ شریانوں میں آتشیں لاوے اور ٹھہرے وقت کے جلال میں روح پر چھا جانے والی آہنی ہیبت بن کر طاری ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میری خوشی آپ کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے، میرا اداس چہرہ آپ کو مغموم بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں کسی بھی موقع پر ان آندھیوں میں آپ کے لیے تامکمل ہنسی، روح کے پیچ و تاب میں آوارہ بھٹکتے طہور کی بے بسی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی تھکن ثابت نہیں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ ہر وقت آپ کے لیے راحت کی لذت اور خوشبو کی سکون بھری مسکراہٹ ثابت ہوں۔ امیر، عورت اپنی ذات میں امرت بھی ہے، زہر بھی۔ وقت کی قامت میں عورت نغمہ بھی ہے، نالہ بھی۔ فطرت کا جمال رگے جاں کا سوز بھی ہے۔ میں آپ کے لیے زہر نہیں، امرت، نالہ نہیں، نغمہ، جان کا سوز نہیں، فطرت کا جمال ثابت ہوں گی، اس لیے کہ آپ کے بنا میری زیست کا افسانہ نامکمل ہے۔ میری محبت کا ہر شعر بیابان اور وقت میں آپ کے بنا میرے لفظ بے نطق اور میرے لیے دھوپ بے حدت ہے۔ امیر، آپ مطمئن رہیں، آپ کو رخصت کرتے وقت میں کبھی بھی آنکھ میں آنسو نہیں لاؤں گی، کبھی بھی آپ کے لیے رخصت کے موقع پر غم کی شاخوں کا پھول اور پلاہٹیں اوڑے پتا ثابت نہیں ہوں گی، بلکہ رنگ بکھرتی خوشیوں کا ترانہ اونچی شاخوں کا تازہ شگوفہ ثابت ہوں گی۔ امیر، اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیے گا کہ آپ کا رخصت ہونا مجھے گرا نہیں گزرے گا۔ آپ کا اس طرح چھوڑ کر جانا میرے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں۔ آپ کا کوچ، آپ کی جدائی مجھے شاق نہیں گزرتی۔ یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں آپ کی جدائی، آپ کی رخصتی کو کس طرح برداشت کیا کروں گی، لیکن بظاہر میں اپنے چہرے، اپنے اتوار سے کبھی آپ کو مغموم نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد مرسینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجد الدین آگے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا، مرسینہ، تم میرے لیے عکس ماہتاب، جاویداں رانائی کی رفاقت، چاہت کی زیبائش اور لطافت بھری چاندنی کی سی آغوش ہو۔ میں ہمیشہ تم جیسی بیوی پر فخر اور ناز کرتا رہوں گا۔ آپ یہ بتاؤ، سامان ڈالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے خیال میں استبل میں شمس الدین اور خلتخ بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس پر جلدی جلدی مرسینہ نے چری خرجین میں کچھ اور چیزیں ڈالی۔ اس کے بعد اس نے خرجین کا منہ بند کیا، خرجین اٹھائے مجد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چلیں، میں نے آپ کا سامان تیار کر دیا ہے، اب استبل کی طرف چلتے ہیں۔ اس موقع پر مجد الدین نے اس فرجین کی طرف ہاتھ بڑھایا جو مرسینہ نے اٹھا رکھی تھی اور کہنے لگا، یہ مجھے دے دو۔ مرسینہ نے خرجین پیچھے ہٹا لی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہ استبل تک میں خود اٹھا کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس پر مجد الدین چپ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی جب باہر نکلے تو سب لوگ صحن میں کھڑے تھے۔ شمس الدین اور خلتخ اپنے گھوڑوں کے علاوہ مجد الدین کا گھوڑا بھی استبل سے نکال کر صحن میں لے آئے تھے۔ تینوں سب سے ملے، گھوڑوں کی باگیں تھام کر حویلی سے نکلے، پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر سے کوچ کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے صلیبیوں کے قلعے مارم کا رخ کیا۔ یہ صلیبیوں کا ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، حلب کے مغرب میں اور انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ مارم کے صلیبیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی ان کی سرکوبی کے لیے حلب سے کوچ کر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی اطلاع انطاکیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی، جس پر مارم کے صلیبیوں اور انطاکیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارم کے اندر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعے کے اندر محصور ہو جائیں، مدافعت کرتے رہیں، مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیں۔ اتنی دیر تک انطاکیہ سے ایک بہت بڑا لشکر مارم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف شب خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا۔ مارم اور انطاکیہ کے لشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر سے انطاکیہ کا لشکر مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوا کرے گا، اسی وقت شہر کے کسی دروازے سے نکل کر مارم کے صلیبی بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح مسلمان زیادہ دن تک ان دو طرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہزیمت اور شکست اٹھا کر حلب کی طرف واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی۔
اور وہ یہ کہ ارض شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر رکھنے والے نصرانی امراء تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ہی سلطان مارم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رخ کریں۔